جس معاشرے میں جوا، سٹا، شراب خوری عام ہو جائے وہ معاشرہ برائیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری، فحاشی، لڑائی جھگڑے، یہ سارے گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اپنے پیر پسار چکی ہیں، اپنی جڑیں جما چکی ہیں۔ ان برائیوں سے نکلنا اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جب مفت خوری کی عادت پڑ جائے، جب حرام خوری کی عادت پڑ جائے تو پھر آدمی محنت نہیں کرتا، مزدوری نہیں کرتا۔ جوا کھیل کر لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا مسلمان کیسے محنت مزدوری کر کے 500 اور 1000 پہ اکتفا کر سکتا ہے؟ اسے نہیں دیکھ رہا کہ میرا ایمان چلا گیا، میری آخرت برباد ہو گئی، میری آنے والی نسلیں برباد ہو گئی، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے معاشرے کو کیا دیا سوائے گندگی کے، سوائے برائیوں کے، سوائے زناکاری کے، قتل و غارت گری کے؟ اس نے معاشرے کو کیا دیا؟ اولاد کی شکل میں انسانی درندے دیے، اولاد کی شکل میں قتل و غارت گری کرنے والے دیے، اولاد کی شکل میں زناکار پیدا کیے۔ یہ سارے کے سارے ظالم یہ ہم اپنے معاشرے میں خود سے پیدا کر رہے ہیں، یہ برے ماحول کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ان برائیوں کو خود سے اپنے معاشرے کے اندر پیر پسارنے کے لیے چھوڑا ہوگا۔ اگر کوئی آواز اٹھائے ان برائیوں کے خلاف تو میں روتا ہوں تم پر 100 بار، روتا ہوں سارے معاشرے پر 100 بار۔ اسی کی تم ٹانگیں کھینچتے ہو، اسی کی برائیاں کرتے ہو پیٹ پیچھے، اور اسی کے خلاف بغاوت کرتے ہو کہ انہیں تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے۔ ارے اللہ کے بندو ذرا سوچو، تمہاری ذات کے بارے میں ہی تمہارا رب تم سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ معصوم بچے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ہیں، جو اپنی ماں کی گودوں سے نکلے ہوئے چند سال ہوئے ہیں، ان بچوں کو تم نے نشے کا عادی بنا دیا۔ جو بچے مکتب میں آ کر، مدرسے میں آ کر دین سیکھنے چاہیے تھے، ان بچوں کو تم نے گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بچے جو ہمارے آگے چل کر مستقبل بنتے، جن کی جوانی پر قوم و ملت کا مدار ہوتا، جو آگے چل کر قوم کے مستقبل کو روشن کرنے والے ہوتے، تم نے انہیں بچپن کے اندر ہی برباد کر دیا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، تم ہمیں ظلمت قدوں میں چھوڑ رہے ہو، تم ہمیں تباہی اور بربادی کے گڑھوں میں ڈال رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، تم غلامی کی طرف، بددینی کی طرف، ارتداد کی طرف، بے ایمانی کی طرف تم اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نکلو اس بھنور سے، نکلو اس تباہی اور بربادی سے، غفلت کی چادریں چاک کرو۔ مسلمان نوجوان کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اتنے بھی لوگ بگڑے ہوئے ہیں، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے۔ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1400 سال میں معاشرہ اتنا بگڑا ہوا کبھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے پہلے کے دور ہیں، اللہ کے نبی سے پہلے کی تاریخ ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، انسان صفاقی کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن آج وہی معاشرہ پھر سے لوٹ کر کے آ گئے، وہی معاشرہ، اور کوئی احساس نہیں۔ اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی آمنہ کا لال مکے سے کھڑا نہیں ہوگا۔ ارے کون سنوارے گا؟ کون امت کو بیدار کرے گا؟ کون امت کو صحیح راستے پر لائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کون تربیت کرے گا؟ اس دور کے لوگوں پر تو اللہ نے رحم فرما دیا، محمد الرسول اللہ جیسا مربی ان کو دیا، اور معاشرہ صحیح سالم ہو گیا، معاشرہ تباہی بربادی سے باہر آ گیا۔ لیکن اس معاشرے کو جو بالکل برباد ہو چکا ہے، جس میں انسان نہیں بھیڑیے رہتے ہیں، جس میں انسان نہیں اسلام کا قتل کرنے والے رہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پیروں سے رودنے والے رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے جنازے نکالنے والے رہتے ہیں، ان درندوں کو کون سمجھائے گا؟
ان درندوں کی کون تربیت فرمائے گا جو تھوڑے سے لالچ کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اپنے اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اپنی داڑھی ٹوپی کو بدنام کرتے ہیں؟ بتائیں کون کھڑا ہوگا؟ ہم میں سے ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ میری تقریر کو دل و دماغ کو حاضر کر کے سنیں، وہ معاشرے کے ذمہ دار، کڑوی لگتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لگ جائے۔